السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بے روزگاری کے اسباب کو بیان کریں گے، تنگ دستی کے اسباب کو بیان کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے گھر میں ہم کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کے کرنے سے، ان چیزوں کا خیال نہ کرنے سے ہمارے گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے، بے روزگاری آتی ہے۔ تنگ دستی کے اسباب ہیں وہ چیزیں، جیسے مثال کے طور پر، جیسے اگر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو گھر کے اندر برتن تھے جن کو صاف نہ کیا، ان کو رکھ دیا گیا اور ان پر کیڑیاں مکوڑے یا کوئی اسی طرح کے جو کیڑے وغیرہ ہیں اس برتنوں پر گھومتے رہے، تو یہ جو برتن کو اسی طرح ان دھلا ہوا رکھنا کافی دیر تک اور کافی دیر بعد اس کو جا کے دھونا، یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح گھر کے صحن کی صفائی وقت پر نہ ہونا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سب سے بڑا سبب جو بے روزگاری اور تنگ دستی کا سبب ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد سونا۔ ہماری اکثریت لوگوں کی، مسلمانوں کی، نماز فجر تو پہلے تو اکثر نہیں پڑھتے۔ ہمیں نماز فجر پڑھنی چاہیے، نماز فجر پڑھ کے اپنی رب کی عبادت کی، اور جب رزق بٹنا شروع ہوا ہم نے اس میں سے حصہ لیا۔ ہماری اکثریت نماز فجر پڑھنے کے بعد اکثریت ہماری سو جاتی ہے۔ ہمیں نماز فجر پڑھ کے سونا نہیں چاہیے۔ نماز فجر پڑھ کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق بٹنا شروع ہوتا ہے نماز فجر کے بعد۔ جب رزق بٹنا شروع ہو اس وقت ہمیں رزق لینا چاہیے۔ ہماری اکثریت سو جاتی ہے، پھر وہ تنگ دستی کا شکار ہوتی ہے، بے روزگاری کا شکار ہوتی ہے۔ ہم سب کو جو ہے نماز فجر کے بعد اللہ کی کلام مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اللہ کرنا چاہیے، اور کچھ اپنی صحت کے لیے وقت نکال کر ہمیں واک کر لینی چاہیے، جا کے اس وقت جو رزق بٹے ہمیں اس رزق میں سے حصہ مل جائے۔ اسی طرح ناخن کو جو لوگ اپنے دانتوں سے چباتے ہیں، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔